حضرت صاحب تبلیغی جماعت کون سی بدعت والا کام کرتی ہے؟ جناب پوری دنیا سب سے بڑی بدعت ان کے عقیدے کی ہے. آپ کون صاحب ہیں سمجھ لیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. عقیدہ ان کا کیا ہے؟ کیا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے؟ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں 7 آیتوں میں لفظ استوا استعمال فرمایا. الرحمن، رحمان علی العرش استوا، عرش پر مستوی ہے. اس کے علاوہ اپنا اللہ نے فرمایا ہم آسمان میں ہیں. افامنتم من فی السماء. آپ جانیں کہ یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے خلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ آسمان میں ہے. کسی نے پوچھا آپ پڑھتے نہیں ہیں لوگ، اور یہ ایک تقلیدی ایک مذہب مکتبے یا یہ سمجھیے مکتب فکر دیوبند جو بنا، وہ تقلیدی طور پر ایک بزرگ کچھ کہا گئے چلتا گیا، اور اصل عقیدہ جو تھا خود ہمارے حنفی علماء ابن ابی العز 5ویں 6ویں صدی میں صحیح عقیدے کے قائل تھے. انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور امام طحاوی جو حنفی عالم ہیں انہوں نے باقاعدہ عقیدہ طحاویہ جو لکھا ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ یہ عقیدہ ہے امام الملہ ابو حنیفہ محمد نعمان ابن ثابت اور ابو یعقوب اور محمد ابو یوسف یعقوب اور محمد بن حسن شیبانی کا. اس میں اللہ کا عرش پہ ہونے کا ذکر ہے. اور ابو مطیب بلخی نے پوچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کوئی شخص سے کہتا ہے کہ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ عرش پر ہے، تو امام صاحب کہتے ہیں وہ کافر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آپ نے شیخ وسیع اللہ کا بیان آپ نے سنا، جو حرم کے اندر بیٹھ کر کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. آج میں انشاءاللہ مکمل دلائل حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا انشاءاللہ. اسی لیے جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں اور میری بیان کو سن رہے ہیں، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اور یہ جو لوگ حرم کے اندر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، انشاءاللہ ان لوگوں کا آج جو جھوٹ کا پردہ فاش کروں گا آپ حضرات کے سامنے. شیخ وسیع اللہ جو حرم کے اندر درس دیتے ہیں، یعنی جہاں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسی جگہ پر وہ درس دیتے ہیں لوگوں کو. لوگ سوال و جواب کرتے ہیں، پھر وہ جواب دیتے ہیں، اور یہ سارا معاملہ اپنے شاگردوں کے سامنے اور جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے درس میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر وہ سبق پڑھاتے ہیں. تو ایک آدمی نے یہ سوال کیا، جیسے کہ آپ نے سنا اور دیکھا، ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہی موجود ہے، کسی اور جگہ پر نہیں ہے. اور باقاعدہ انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ اور دیگر جو حنفی علماء ہیں ان کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ یہ تمام کے تمام لوگ عرش پر مستوی ہونے کے قائل ہیں. اور پھر انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا، عقیدۃ الطحاویہ کا. عقیدۃ الطحاوی کا حوالہ دے کر کہا کہ نہیں، امام اعظم امام ابو یوسف اور خود امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. میں آپ کو اس تمام اعتراضات جو انہوں نے کیا ہے وہ انشاءاللہ سارے کے سارے رفع کروں گا آپ کے سامنے. میں سب سے پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ حضرت نے سب سے پہلے یہ کہا، میں ادب کے دائرے میں لے کر بات کرتا ہوں الحمدللہ، اور ہم دیوبند والے ہیں. ہم تو پہلے سے ہی آپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمیں چھیڑتے ہیں ہم چھوڑتے نہیں. اگر ہم پیجامہ پہنانے جانتے ہیں تو پیجامہ اتارنے بھی جانتے ہیں. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا ہوگا ہر فرقے کو. انشاءاللہ یہ دیوبند کا خادم اور چھوٹا سا ہوں، جو بھی سمجھے انشاءاللہ آپ کے جو ہے اعتراضات کا جواب مکمل طور پر دوں گا، اور جو آپ کا جھوٹ ہے وہ انشاءاللہ لوگوں کے سامنے عیاں کروں گا، لوگوں کے سامنے عیاں کروں گا. شیخ وسیع اللہ نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے، پہلے میں خرابی آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر عرش پر مستوی اگر اللہ تعالیٰ کو سمجھے تو خرابی کیا لازم آئے گا۔ مثال کے طور پر یہ میرے پاس مائک ہے، تو اس مائک کو ہوا میں نے نہیں لہرایا بلکہ کرتے پر رکھا، تبھی اس مائک کا سیٹنگ ہو پایا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور اگر اس مائک کو اگر ہم نے سیٹنگ کیا کرتے کے ذریعے سے تو گویا کہ یہ مائک کرتے کے اندر سیٹنگ ہے، یعنی کرتے پر بیٹھا ہوا ہے، گویا کہ یہ سمجھا جائے گا۔ یہ عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ علماء کے لیے ایسی مثالیں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، جو لوگ کہتے ہیں، یعنی غیر مقلدین کا عقیدہ ہے، اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے، عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو عرش پر جہاں بیٹھے ہیں تو بیٹھنے کے لیے مقام بھی چاہیے اور جسم بھی چاہیے۔ بھائی کوئی آدمی کرسی پر بیٹھتا ہے تو صرف ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ کرسی ہے اور اتنا ہی میں بیٹھ گیا ہے، یہ تو جادو والا کمال ہو گیا۔ پھر تو اگر کسی چیز پر بیٹھتا ہے تو پھر اس کے لیے جسم چاہیے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ جسم و جسامت سے پاک ہے، اور یہ سارے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جب جسم سے پاک ہے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کس جگہ پر جسم کو رکھتے ہیں؟ یہ بات عوام کو سوچنا ہوگا کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے۔ انہوں نے کچھ اعتراضات کیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے، اس طرح کا الفاظ استعمال کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے کیا۔ انشاءاللہ میں دوسرے پارٹ میں اس اعتراض کا جواب دوں گا۔ ابھی فی الحال تو میں اتنا آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے یا نہیں۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیت ہے، بے شمار آیات ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیے، یہ میرے پاس کتاب اللہ ہے، اور سورہ بقرہ کی اندر صفحہ نمبر 29، یہ اگر حفظ میں ہے تو صفحہ نمبر 29 میں ہے، اور جو ہے آیت نمبر ہے 185 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں میں سے اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کہاں ہیں تو آپ یہ کہہ دے فَإِنِّي قریب، یہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ قریب ہے، بہت ہی زیادہ قریب ہے، یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ اب اس کا جواب یہ آپ کے ذمے میں ہوگا اور ان کے علماء کے ذمے میں ہوگا کہ بھائی آپ اس کا جواب کیا دیں گے۔ یہ قرآن کریم سے میں نے ایک دلیل پیش کی، میں نے قرآن کریم کو سب سے پہلے مقدم کیا، کیونکہ اصول فقہ کا یہ ترتیب ہے کہ کتاب اللہ کو سب سے پہلا جو ہے نمبر پر لایا جائے، اور دلیل کے لیے کتاب اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن عموماً لوگ بہت سارے ہیں اہل حدیث تو کہتے ہیں، لیکن کتاب اللہ کو بھی ترک کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آگے میں ایک اور لے کے آیا ہوں سورہ بقرہ کی اندر، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جدھر تم منہ کرو کہ اللہ کو ادھر ہی پاؤ گے، اللہ کو ادھر ہی پاؤ گے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، اللہ جو ہے عرش پر بیٹھے ہوئے نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ عقیدہ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا ہے۔ یہ قرآن کریم میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اب آگے میں لے کے آ رہا ہوں آپ کے سامنے جلالین لے کے آ رہا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے جلالین شریف، جو تفسیر ہے قرآن کریم کی، اور یہاں پہ ساوی کا حوالہ دیا ہے۔ ساوی بھی جو ہے ایک معتبر تفسیر کی کتاب ہے، اور
اس پر حوالہ موجود ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس جگہ پر یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 200 کے اندر، اور یہ جو ہے میرے ہاتھ میں یہ جلالین شریف ہے، تفسیر جلالین ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یہ ثم استوى علی العرش استوا کا، اور جو محشی نے اس پر حاشیہ لگایا، حاشیہ نمبر 8 کے اندر کیا کہتے ہیں؟ حاشیہ نمبر 8 کے اندر میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ثم استوى علی العرش، ثم لمجرد العطف لا للترتیب اذ لا ترتیب بین رفع السماوات والاستواء علی العرش والاستواء فی الاصل الرکوب والتمکن وذلك مستحیل علیہ تعالی لاستلزامہ الجسمیہ والجہتی جسمیہ والجہتی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس حاشیے کے اندر نقل کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے، اس عبارت کے اندر یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے تو پھر جہت اور جسم دونوں کو لازم کرنا پڑے گا، یعنی پھر ماننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جسم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی جہت میں رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر خاص کر دیا کہ کسی بھی جہت کے اندر مجھے متعین نہ کرو، جدھر منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کو پاؤ گے۔ فولو جو ہے اینما تولو وجوہکم، کہ تم جدھر منہ کرو گے اللہ تعالیٰ کو ادھر ہی پاؤ گے، جیسے کہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ تو گویا کہ یہاں ساوی کے حوالے سے جلالین کے اندر بھی یہی بات نقل کیا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو اگر ہم عرش پر مانتے ہیں، اگر اللہ کو عرش پر مانتے ہیں تو پھر یہ بات بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ جسم ہے اور کسی جہت کے ساتھ متصف ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی جہت سے بھی جو ہے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ جسم و جسامت سے بھی پاک ہے۔ اب آخری بات میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، جو انہوں نے جھوٹ پیش کیا لوگوں کے سامنے کہ احناف یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام طحاوی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے یہی عقیدہ پیش کیا ہے عقیدۃ الطحاوی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہی مستوی ہے، یعنی اللہ عرش پر ہی ہے، کسی اور جگہ پر نہیں ہے، یعنی ہر جگہ نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن الحمدللہ علماء دیوبند کا وہی عقیدہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی عقیدہ ہے۔ امام اعظم کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ عرش پر موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے، امام ابو یوسف، امام محمد، امام جعفر اور امام طحاوی علیہ الرحمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب عقیدۃ الطحاوی کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا ویڈیو کے ذریعے سے لاسٹ والی بات جو ہے آپ سنتے ہوں گے کہ عقیدۃ الطحاویہ کا حوالہ لیا، حوالہ دے کر کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لیا ہے، امام طحاوی نے امام ابو یوسف کا نام لیا ہے عقیدۃ الطحاوی کے اندر، اور پھر جو ہے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہی ہے، ہر جگہ پر نہیں ہے۔ آج میں جھوٹ کا پردہ فاش کر رہا ہوں، یہ دیکھیے جواب کیا دو گے۔ حرم کے اندر بیٹھ کر جو جھوٹ بولتے ہو یہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ آگے میں آپ کو سنا رہا ہوں عبارت عقیدۃ الطحاوی صفحہ نمبر 9 سے، عقیدۃ سے میں شروع کر رہا ہوں۔ عقیدہ اہل السنت والجماعت علی مذہبی، جو ہے امام طحاوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اہل السنت والجماعت علی مذہب علی مذہب فقہاء الملت ابی حنیفہ النعمان بن ثابت الکوفی۔ آگے لکھتے ہیں پھر صفحہ نمبر 21 میں و ابی یوسف ابن ابراہیم الانصاری، پھر آگے لکھتے ہیں و ابی عبداللہ محمد بن الحسن الشیبانی رضوان اللہ علیہم اجمعین وما یعتقدون من اصول الدین ویدینون به لرب العالمین۔ یہ جواب کیا دو گے؟ یہ جواب کیا دو گے؟ آگے کہہ رہے ہیں، یہ امام طحاوی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ میرا عقیدہ
میرا عقیدہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا عقیدہ، عبداللہ ابن محمد ابن الحسن شیبانی کا عقیدہ، ان تمام علماء احناف کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے مستغنی ہے، عرش سے مستغنی ہے۔ صفحہ نمبر 82 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، عقیدۃ الطحاوی کے اندر اللہ تعالیٰ عرش سے مستغنی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ آگے میں آپ کو سنا رہا ہوں، والعرش والکرسی، والعرش والکرسی حق کما بین اللہ تعالی فی کتابہ وہو مستغنی عن العرش، اللہ تعالیٰ عرش سے مستغنی ہے، وما دونہ محیط بکل شیء، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھیرے میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ آپ نے حرم کے اندر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے جھوٹ کہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا، امام ابو یوسف کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ تو تم لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو گھڑ لیا ہے، آپ نے کتاب کو سمجھا نہیں، حرم میں بیٹھ کر درس دینا شروع کر دیا۔ تو یہ چیزیں دو رنگین بات کرنا چھوڑ دیں، اور یہ میں آپ کے سامنے حوالہ لے کر آیا، انشاءاللہ عوام کو بات سمجھ آئے گی یہ بات کہ حرم کے اندر بیٹھ کر جھوٹ بولنا اور حرم کے اندر بیٹھ کر ائمہ کرام پر الزامات لگانا، یہ کسی بھی طرح ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ اس کا پکڑ ہوگا، اور قیامت کے دن اس کا پکڑ ہوگا کہ حرم کے اندر بیٹھ کر علماء کے خلاف اور علماء اہل سنت والجماعت کے خلاف، حنفیہ کے خلاف جو لوگ بات کرتے ہیں، وہ بھی مسجد حرم کے اندر بیٹھ کر انشاءاللہ اس کا جواب ہم قیامت کے دن انشاءاللہ ضرور لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق دے۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ویڈیو کو ضرور سنیں آخر تک، اور پھر جو ہے لوگوں کو شیئر کرے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ عقیدہ حرم کے اندر بیٹھ کر لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کی بجائے غلط فہمیاں کو شامل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق